عشقه كان يصلي بلي تربه. السلام علیکم ناظرین، شروع خداوند کریم کے نام سے جو سارے جہان کا پالنے والا ہے۔ درود اور سلام ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خاندان اطرت اہل بیت پر۔ جی ناظرین، اس ماہ محرم میں ایک نئے پروگرام اصحاب نور کے ساتھ آپ ہم، آپ اور سب لوگ ایک طویل سفر کے مسافر ہیں، اور ہر سفر کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، خاص طور پہ وہ سفر جو کہ بہت طویل سفر ہے، اور وہ سفر ہے خداوند متعال کی جانب۔ لہٰذا خداوند متعال کی جانب جو سفر ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ خداوند متعال کے احکامات اور اس کے فرامین پر عمل کیا جائے، اور خاص طور پر جن کو پروردگار نے اس راستے کی رہنمائی کے لیے بھیجا ہے ان کے بتائے ہوئے راستے پر بھی عمل کرنا ضروری ہے۔ اور اس راہ میں حقیقی سالک کے تقاضے یہ ہیں کہ وہ خداوند متعال کی اس معنوی دعوت کو دل و جان سے قبول کرے اور اپنے باطن کو سنوارے، اس کو پاک کرے، اور یاد رہے یہ سفر اکیلے نہیں کرنا بلکہ سب کو اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے اور خداوند متعال کی جانب گامزن گیا ماہ عذاب آنسو بہا لو فاطمہ، آ گیا ماہ عذاب آنسو بہا لو فاطمہ، اپنے ماتم بچھا لو فاطمہ، آ گیا ماہ عذاب آنسو بہا لو فاطمہ۔ نکالو فاطمہ آگے سے سجاد کو، آکے نکالو فاطمہ، جل نہ جائے بچا لو فاطمہ، آ گیا ماہ عذاب آنسو بہا لو فاطمہ، زخم ہے گھوڑے
پر سنبھل سکتا نہیں، زخم اتنے ہیں کہ گھوڑے پر سنبھل سکتا نہیں، گر نہ جائے شاہ تم آ کر بچا لو فاطمہ۔ آ گیا ماہ آنسو بہا لو فاطمہ، تشنہ لب شبیر کی ہمت پہ کہہ کر مرحبا، اپنے سینے سے ذرا بڑھ کر لگا لو فاطمہ، آ گیا ماہ آنسو بہا لو فاطمہ۔ سلیمان بن سورت خزائی نے کوفہ کے لوگوں کو خبر دی کہ معاویہ مر چکا ہے اور اس کے بیٹے یزید نے حکومت کی باغ دوڑ سنبھال لی ہے، اور اس نے نواسہ رسول سے بیعت طلب کر لی ہے، لیکن امام حسین نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور ظالموں سے بچنے کے لیے مکے کی طرف روانہ ہو گئے۔ سلیمان نے لوگوں سے کہا کہ امام کی نصرت کو پہنچے اور یزید کی جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، اور امام کو خط لکھ کر کوفے کی دعوت دی۔ لیکن مجھے پتا ہے کہ کوفے کی بے وفا لوگ امام کا ساتھ نہیں دیں گے، جیسے انہوں نے امام علی علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ لیکن میں کوفے کے لوگوں میں رہ کر آیا ہوں، میں نے خود سنا ہے، سب ایک زبان ہو کر کہہ رہے ہیں ہم امام کا ساتھ دیں گے، ان کے دشمنوں سے لڑیں گے، ان پر اپنی جانیں نچھاور کر دیں گے۔ یہ سب جھوٹ ہے، خدا کی قسم یہ سب جھوٹ ہے، یہ لوگ ہر وقت بدلتے رہتے ہیں۔ لیکن جو کوفے کے بزرگان نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھے ہیں، جیسے سلیمان ابن خرد خزائی، حبیب ابن مظاہر، پتہ ہے، عبداللہ ابن وال، ہاں رفا بن شداد بھی ہے، لیکن میں لوگوں کی اکثریت کی بات کر رہی ہوں۔ عبداللہ بن مسمہ اور عبداللہ بن وال کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ فوراً خط لے کر امام کی خدمت میں پہنچے۔ فرزند رسول، 3 دن ہو گئے ہیں کوفیوں کے نمائندے نے آپ کی خدمت میں دعوت نامہ پیش کیا ہے، آپ کو اور اہل بیت کو کوفہ آنے کی دعوت دی ہے، آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ امام نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموش رہے۔ اے آقا، ہم لوگ آپ کی خدمت کے لیے پوری طرح تیار ہیں، جو کچھ ہمارے پاس ہے سب آپ کے قدموں میں نچھاور کریں گے، اگر آپ کرم کریں اور ہمارے یہاں تشریف لے آئیں تو بڑا احسان ہوگا۔ امام کی خدمت میں کوفے کے لوگوں کے بے شمار خطوط پہنچے، چنانچہ ایک دن میں امام کی خدمت میں 600 خطوط پہنچے۔ امام کی خدمت میں خطوط کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ ان کی تعداد 12,000 ہو گئی۔ اس کے بعد کوفے والوں نے ہانی بن ہانی اور سعید بن عبداللہ کو اپنا ایلچی بنا کر امام کی خدمت میں روانہ کیا۔ اے آقا، جلد از جلد یہاں تشریف لے آئیے کہ لوگ بے صبری سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں اور ہر وقت صرف آپ ہی کے منتظر ہیں۔ بس جلد از جلد اور تیزی کے ساتھ کوفے کی طرف روانہ ہو جاؤ، جلدی جلدی۔ اے حسین ابن علی، باغات سرسبز ہو چکے ہیں، پھل پک چکے ہیں، آپ یہاں تشریف لے آئیے کہ یہاں بہت سے مسلح جوان ہمیں وقت آپ کی نصرت کے لیے آمادہ و تیار ہیں۔ 1,00,000 تلواریں آپ کی نصرت کے لیے آمادہ ہیں،
آپ جلد تشریف لائیے آقا۔ امام حسین علیہ السلام نے ہانی اور سعید سے حالات دریافت کیے اور پوچھا کہ یہ کس کی طرف سے خط لکھا گیا ہے۔ بہت سے لوگ ابن رسول اللہ جیسے حجار ابن ابجر، یزید ابن حارث، عمر ابن حجاج اور محمد ابن عمیر۔ ان لوگوں کی صداقت و وفاداری تو آپ کے خاندان سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اگرچہ یہ لوگ کوفے کے مشہور شخصیتوں میں سے تھے، لیکن انہوں نے وعدہ خلافی کی اور امام کے خلاف جنگ کے لیے آمادہ ہو گئے۔ اگرچہ امام جانتے تھے اور سب چیزیں آپ کے پیش نظر تھی، لیکن پھر بھی لوگوں کی رائے کا احترام کیا۔ اسی 2 رکعت کی قسم جو امام نے رکن و مقام کے درمیان ادا کی ہے، وہ لوگوں کی بلائی کے سوا کچھ نہیں سوچتے۔ لوگوں کا اتنا زیادہ اصرار جو امام کو اپنا رہبر و مقتدار کہتے تھے اور انہیں دین خدا کی ہدایت کی ذمہ داری سونپنے کے خواہاں تھے، اب کہاں رہا؟ امام نے اپنے خاندان کے بہت ہی قابل اعتماد فرد مسلم ابن عقیل کو کوفہ والوں کے پاس بھیجا۔ 18,000 لوگوں نے مسلم کا استقبال کیا اور امام کے ساتھ اپنی بیعت پر پہلے سے بھی زیادہ تاکید کی۔ کوفے کے بزرگ کبھی بھی اپنے لوگوں سے جھوٹ نہیں بولتے، لیکن وہ جھوٹ بولے، کتنا سنگین جھوٹ۔ نعمان بن بشیر جو کہ معاویہ کے زمانے سے کوفے کا والی تھا، اس ماجرے سے باخبر ہو گیا۔ اے لوگو، فتنہ اور آشوب سے بچو۔ بنو امیہ کے حمایتی عبداللہ بن مسلم نے غراتے ہوئے نعمان سے کہا، یہ جو تم نے کیا یہ تم نے صحیح نہیں کیا، اور یہ جو تم نے کہا یہ تمہاری کمزوری کی دلیل ہے۔ اگر میں اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے ناتوان رہوں، اس سے تو بہتر میرے لیے یہ ہے کہ طاقت اور اقتدار میرے ہاتھ میں رہیں اور میں خدا کی معصیت کرتا رہوں اور گناہوں کا مرتکب ہوتا رہوں۔ میں یزید کو خط لکھ کر بتا دوں گا کہ مسلم کوفہ پہنچ کر حسین ابن علی کے لیے لوگوں سے بیعت لے رہے ہیں۔ اس کے بعد امارت بن ولید اور عمر سعد نے بھی ویسے ہی خط یزید کو روانہ کیا۔ سر جون، والی کوفہ کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اگر معاویہ زندہ ہوتے آپ ان کی رائے کو قبول کرتے؟ ہاں، کیوں نہیں؟ تو بہتر یہی ہے کہ ابن زیاد کو بصرہ اور کوفے کا والی بنا دیں، جیسے مرحوم معاویہ بھی یہی چاہتے تھے۔ پس تو لکھو، جاسوسوں نے ہمیں اطلاع دی ہے کہ مسلم کوفہ میں لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں تاکہ مسلمانوں میں اختلاف ڈال سکیں۔ جس طرح سے بھی ہو سکے اس کے بارے میں معلومات حاصل کر کے اسے گرفتار کر لو، اور گرفتار کر کے یا تو قید میں ڈال دو، یا شہر بدر کر دو، یا قتل کر دو۔ ہر وقت ہر جگہ سے ایک صدا آ رہی ہے کہ اپنے آپ کو بہتر اور سنوارنے کے لیے ایک خدائی سفر کا آغاز کرو، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ دوسروں کو ظلم اور ستم اور جہالت اور فریب سے نجات دلاؤ۔ بیٹھتا جاتا ہے کیوں دل کہیں ایسا تو نہیں، بال بکھرائے کہیں فاطمہ زہرا تو نہیں، بیٹھتا دل ذرا سنبھلا تو یہ بولی سغرا، چاند اس ماہ کے جیسا کہیں دیکھا تو نہیں، خالی گھر دیکھ کے سغرا نے کہا اے بابا، بیٹی کو چھوڑ کے جانے کا ارادہ تو نہیں، بول شبیر کے ہے مصلحت تیرا بھی یہی، ورنہ بیمار کو چھوڑا کہیں جاتا تو نہیں، صبر ایوب پریشان نظر آتا ہے، باپ کے دوش پا
بیٹے کا جنازہ تو نہیں، ایک ضعیفہ نظر آئی جو میانے انگشت، بولے شبیر سے اکبر کہیں صغرا تو نہیں، حرمنا سوچ لینا وقف گانی سے پہلے، حلق اصغر پا دل فاطمہ زہرا تو نہیں، سر جھکائے ہوئے ہیں زینب و کلثوم جہاں، دیکھ لے چشم عقیدت کہیں کوفہ تو نہیں، لاش عباس کو کیوں چین نہیں ہے جعفر، نرغائے ظلم میں معصوم سکینہ تو نہیں، بیٹھتا جاتا ہے کیوں دل کہیں ایسا تو نہیں، بال بکھرائے کہیں فاطمہ زہرا تو نہیں، ایک ضعیفہ نظر آئی جو میانے انگشت، بولے شبیر سے اکبر کہیں صغرا تو نہیں۔ ابھی مدینے کی گلیوں میں رات کی تاریکی آہستہ آہستہ اپنے پر پھیلا رہی تھی، اور یہ 60 ہجری رجب المرجب کا مہینہ تھا، کسی کو دور دور تک خبر بھی نہ تھی کہ یہ تاریکی عالم اسلام کا مقدر بن جائے گی۔ مسجد النبی میں حضرت امام حسین علیہ السلام عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ محو گفتگو تھے۔ اسی گفتگو کے دوران حاکم مدینہ کا قاصد آپ کی خدمت میں پہنچا اور اس نے دونوں کو یہ پیغام دیا کہ آپ دونوں کو حاکم مدینہ نے اپنے دربار میں طلب کیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ عبداللہ ابن زبیر کے چہرے پر خوف کے آثار نمایاں ہوئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے عبداللہ ابن زبیر سے کہا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، اس لیے کہ ارا انا طاغیتہم قد ہلاکا، میرا خیال ہے کہ ان کا طاغوت ہلاک ہو گیا ہے۔ اس کے بعد تاریخ کے مطابق حضرت امام حسین علیہ السلام وہاں سے اٹھے اور 30 افراد کے ہمراہ دارالعمارہ کی طرف چل پڑے۔ آپ نے اپنے ہمراہیوں کو دارالعمارہ سے کچھ باہر کھڑا کیا اور خود اندر داخل ہو گئے۔ اس وقت اندر دربار سجا ہوا تھا اور مروان سمیت بڑی بڑی مشیر حاکم مدینہ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ امام علیہ السلام نے حاکم مدینہ سے گفتگو کی۔ کچھ دیر گفتگو کے بعد مروان نے گستاخی کی تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے اسے بھی ڈانٹ کر خاموش کر دیا، اور پھر آپ نے دربار میں ایک خطاب کیا جو کچھ اس طرح سے ہے۔ آپ نے فرمایا ایھا الامیر انا اہل بیت النبوہ، اے امیر ہم اہل بیت نبوت ہیں، ومعدن الرسالہ اور ہم رسالت کی معدن ہیں، ومختلف الملائکہ اور ہم ہی ملائکہ کی آمد و رفت کا مقام ہے۔ یہاں تک آپ نے اپنا تعارف کروایا اور پھر فرمایا یزید رجل شارب الخمر، یزید ایک شرابی شخص ہے،
اور یزید پاکیزہ نفوس کا قاتل ہے، وہ مولن بالفسق اور فاسق و فاجر ہے۔ امام اگر چاہتے تو ایک جملے میں کہہ سکتے تھے کہ میں یزید کی بیعت نہیں کرتا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے اپنا تعارف بھی کروایا اور یزید کا تعارف بھی کروایا تاکہ پورے عالم بشریت کو پتہ چل جائے، اور یہ پتہ چل جائے کہ میں حسین وارث اہل بیت نبوت ہوں، میں حسین وارث وحی ہوں، میں حسین وارث رسالت ہوں، اور میرے مقابلے میں آنے والا یہ یزید یہ فاسق ہے، یہ فاجر ہے، یہ شرابی ہے اور یہ بد کردار ہے۔ یعنی اب یزید جو امام حسین علیہ السلام سے بیعت مانگ رہا ہے تو یہ یزید بیعت نہیں مانگ رہا بلکہ فاسق اہل بیت نبوت سے بیعت مانگ رہا ہے، شرابی وارث رسالت سے بیعت مانگ رہا ہے۔ چنانچہ امام حسین علیہ السلام یہ تعارف کرانے کے بعد کہتے ہیں، آپ نے فرمایا مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ جب امام حسین علیہ السلام نے حاکم مدینہ کو یہ جواب دیا، اس وقت دو گروہ امام حسین علیہ السلام کے جواب کے منتظر تھے۔ ایک طرف پورا عالم اسلام تھا جو رہبری اور قیادت مانگ رہا تھا، اور دوسری طرف یزیدی تھے جو بیعت مانگ رہے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے انکار بیعت کر کے اپنی جان کو اسلام کی جان پر قربان کر دیا۔ بقول محمد علی جوہر، دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، ہے ابتدا ہماری تو تیری انتہا کے بعد۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تاریخ شاہد ہے کہ خداوند متعال کے کچھ ایسے خاص بندے گزرے ہیں کہ جنہوں نے اپنے لیے زندہ رہنے کو ترجیح نہیں دیا، بلکہ خداوند متعال کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، کیونکہ اپنے لیے اور عیش و عشرت کے لیے زندہ رہنے کو وہ موت سمجھتے تھے، اور اس ناقابل انکار حقیقت پر یقین رکھتے تھے کہ دریاؤں کی موجوں کی طرح گزر جانا چاہیے۔ عبید اللہ بن زیاد نے یزید کا خط پڑھنے کے بعد فوراً حکم دیا کہ سامان سفر تیار کیا جائے۔ اگلے ہی دن وہ لوگ سب کے سب کوفے کے لیے روانہ ہو گئے۔ معاویہ کہ جس نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین منتخب کیا تھا، رجب سن 60 ہجری کو چل بسا۔ اس وقت مدینہ کا والی ولید تھا اور مکے کی حکومت عمرو بن سعید بن عاص کے ہاتھ میں تھی۔ کوفے میں نعمان بن بشیر، بصرے میں عبید اللہ بن زیاد حاکم تھا۔ معاویہ نے اپنی موت سے پہلے کہا، دیکھو بیٹا یزید، کبھی بھی ان 4 شخصیتوں سے مت الجھنا ورنہ برباد ہو جاؤ گے۔ یقیناً آپ کا اشارہ حسین بن علی کی طرف ہے۔ وہ تو سب سے اہم ہیں، لیکن ان کے علاوہ عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر اور عبد الرحمن ابن ابی بکر بھی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ حسین ابن علی میری بیعت نہیں کریں گے اور میں ان سے جنگ پر مجبور ہوں گا۔ یزید ولید بن عتبہ کو اپنے پاس بلاتا ہے۔ ولید بن عتبہ کو بلایا جائے۔ یا امیر، ولید جاؤ کوفہ اور اس کے سبھی اطراف کے لوگوں سے میری بیعت لے لو۔ مجھے لگ رہا ہے مرحوم خلیفہ کے بیٹے کو سب سے زیادہ تشویش حسین ابن علی کی بیعت سے ہوئے۔ ہاں، خاص طور پر حسین ابن علی سے بیعت ضرور لے لینا، انہیں تھوڑی سی بھی مہلت مت دینا۔ اگر وہ میری بیعت قبول کر لیں تو میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا، اور اگر قبول کرنے سے انکار کر دیں تو ان کا سر تن سے جدا کر کر میرے پاس بھیج دینا۔ ولید نے یزید کے حکم پر عمل کرنے کے لیے مروان بن حکم کو بلایا اور امام حسین علیہ السلام سے بیعت لینے کے لیے اس سے مشورہ کیا۔ مجھے یقین ہے کہ حسین ابن علی کبھی یزید کی بیعت نہیں کریں گے۔ میں اگر تمہاری جگہ ہوتا تو اسی وقت قتل کر دیتا۔ اس کے بعد ولید نے کسی کو رات کے وقت امام حسین کے پاس بھیجا اور ان کو اپنے پاس بلایا۔ امام اپنے اقربا کے 30 افراد کے ساتھ دربار کی جانب چل پڑے۔ تو امام نے فرمایا، ولید نے مجھے اس وقت یاد کیا ہے تو ضرور کوئی ایسا مطالبہ ہے جس کو میں پورا نہیں کروں گا، کیونکہ ولید کا کوئی بھروسہ نہیں۔ امام حسین ولید کے دربار میں داخل ہوئے اور ولید نے یزید کا حکم سنایا۔ امام نے ولید کے دربار سے نکلتے ہوئے فرمایا، ولید، یقیناً تم چاہتے ہو میں دن کی روشنی میں اور لوگوں کے سامنے یزید کی بیعت کروں، تو کل صبح تک منتظر رہو
اور اگر اس بارے میں سوچنا چاہتے ہو تو سوچو۔ امام جیسے ہی ولید کے دربار سے نکلنا چاہتے ہیں، مروان نے ولید سے کہا، خدا کی قسم ولید، اگر اس وقت حسین یہاں سے چلے گئے اور انہوں نے بیعت نہیں کی تو پھر انہیں نہیں پا پاؤ گے، اور اس کو پانے کے لیے تمہیں ایسی جنگ کرنی پڑے گی کہ کشتوں کے پشتے لگ جائیں گے۔ جیسے ہی امام نے یہ سنا، غیظ و غضب کے عالم میں فرمایا، میں ہرگز یزید سے بیعت نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد امام نے مروان کی طرف دیکھا اور فرمایا، وائے ہو تجھ پر اے زرقہ کی اولاد، تو مجھے قتل کرنے کی دھمکی دیتا ہے، خدا کی قسم تو جھوٹ بول رہا ہے اور تیری باتیں بالکل غلط ہیں۔ اس کے بعد امام نے ولید کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، ہم اہل بیت نبوت اور مادن رسالت ہے، ہمارا گھرانہ فرشتوں کی آمد و رفت کا مقام ہے۔ خداوند عالم نے اسلام کو ہمارے ہی گھرانے سے آغاز کیا ہے اور خاتمہ بھی ہمارے ہی گھرانے میں ہوا ہے، لیکن یزید ایک فاسق و فاجر اور شرابی ہے، لہٰذا مجھ جیسا کبھی بھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اس کا ہاتھ لوگوں کے خون سے رنگین ہے اور وہ کھلے عام فسق و فجور انجام دیتا ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، بادروا اولادکم بالحدیث قبل ان یسبقکم الیہم المرجع۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اولاد کی طرف پہنچیں اس سے پہلے کہ مرجع ان تک پہنچیں۔ اس حدیث کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ مرجع کون لوگ ہیں۔ مرجع ایک فرقہ تھا جو بنی امیہ کے زمانے میں رونما ہوا، اور ان کی تعلیمات یہ تھی کہ اگر آپ ایمان رکھتے ہیں تو عمل کی ضرورت نہیں۔ جب امام کو اس فاسد عقیدے کا اور اس کی ترویج کا علم ہوا تو انہوں نے اس کے خلاف مبارزہ کیا اور مومنین سے کہا کہ اس سے پہلے کہ مرجع تمہاری اولادوں تک پہنچیں اپنی تعلیمات کے ساتھ، تم ہماری تعلیمات کے ساتھ اپنے بچوں تک پہنچو۔ اس حدیث سے ہمیں بخوبی اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ بچوں کی تربیت کے سلسلے میں امام کتنے حساس تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ اس سے پہلے کہ دشمن اپنے آئیڈیلز کی معرفی کرے، اپنے آئیڈیلز ان تک پہنچائے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آئیڈیلز ان تک پہنچائیں، اور بہترین آئیڈیلز پہنچانے کے لیے اسلام کے اندر شخصیات کی کمی نہیں۔ خود قرآن کریم اس بات کی طرف توجہ دلا رہا ہے جب اس نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ آج جب ہم اپنے بچوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے آئیڈیلز کون ہیں، تو اگر ان کا جواب سپائڈر مین، سپر مین اور بیٹ مین ہو تو سمجھ لیجئے کہ آپ سے پہلے مرجع ان تک پہنچ گئے ہیں۔ اس خطرے کو احساس کرتے ہوئے کچھ دوستوں کی یہ ناچیز کوشش تھی کہ اپنے مذہب کے آئیڈیلز جو ہیں ان تک پہنچائے جائیں اس سے پہلے کہ دشمن اپنے آئیڈیلز لے کر ان تک پہنچ جائے۔ تو اس لیے کے لیے ضروری تھا کہ بچپن سے، کم سنی کی عمر سے ان تک اپنے آئیڈیلز کی معرفی کرائی جائے۔ اس ضرورت کو احساس کرتے ہوئے ہم نے کوشش کی ہے کہ کچھ آئیڈیلز اپنے بچوں کو انٹروڈیوس کروائیں، اور چونکہ ماہ محرم کا مہینہ ہے اس حوالے سے بہترین آئیڈیلز یاران امام حسین علیہ السلام ہیں۔ وہ اصحاب جن کے بارے میں امام نے خود یہ بیان کیا کہ میرے اصحاب بہترین اصحاب ہیں۔ امام کے اصحاب میں سے بہت سے اصحاب ایسے ہیں جن کا ہمیں نام بھی نہیں پتہ، یہ نہایت افسوس کی بات ہے۔ ہماری کوشش یہ رہی ہے کہ امام کے جتنے بھی اصحاب ہیں ان کی انٹروڈکشن اپنے چھوٹے دوستوں کو کروائیں، اور ایک جالب انداز میں کروائیں، اس انداز میں کہ ان کے لیے جذابیت رکھتی ہو۔ یہ 9 جلدیں اس کتاب کی چھپ چکی ہیں۔ کتاب کا نام ہے ہیروز آف کربلا، جس میں کربلا کے ہیروز کا انٹروڈکشن ہے، اور گرافکس کے ساتھ، بہترین ٹیکسٹ کے ساتھ، اور ٹیکسٹ بھی اس مقدار میں رکھا گیا ہے کہ دوست اس کو پڑھتے ہوئے بور نہ ہوں، اور ایک کتاب ختم کرنے کے بعد ان کی خواہش یہ ہو کہ دوسری کتاب کی طرف جائیں۔ ان کتابوں میں ہماری کوشش یہ رہی ہے کہ ہر جلد میں امام کے ایک صحابی کا انٹروڈکشن اس طرح سے ہو کہ بچہ اپنے آپ کو اس صحابی کے ساتھ محسوس کر سکے، یہ درک کر سکے کہ وہ صحابی کن جذبات سے گزر رہے ہیں، اور اس کے اندر بھی وہی جذبات پیدا ہوں، اور اگرچہ وہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اس وقت نہیں تھا، لیکن اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو کہ اپنے امام، اپنے زمانے کے امام کی نصرت کے لیے تیار ہو سکے۔ لوگ آخر میں ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم اس کام میں آپ کی کس طرح سے مدد کر سکتے ہیں، تو میرا ان سب کو یہی پیغام ہوگا جو امام کا تمام والدین کو پیغام تھا
کہ بادروا اولادکم بالحدیث قبل ان یسبقکم الیہم المرجع، اپنے بچوں تک پہنچیے ائمہ کی تعلیمات کے ساتھ اس سے پہلے کہ دوسرے لوگ اپنی فاسد تعلیمات کے ساتھ ان تک پہنچیں۔ اس سے پہلے کہ کوفہ والے دعوت دیتے، امام حسین علیہ السلام نے یہ عزم اور ارادہ کر لیا تھا کہ وہ معاشرے کو امویوں کے ستم سے نجات دلائیں گے، اور امام اپنے اس اقدام کے انجام سے آگاہ تھے۔ انہوں نے اپنے نانا سے اور بابا سے سنا ہوا تھا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، ان کے اہل بیت کو قیدی بنایا جائے گا، ان کے اصحاب کو شہید کیا جائے گا۔ حتیٰ کس وقت، کس سرزمین پر، دن کے کس حصے میں کینہ پروروں کے خنجر کا نشانہ بنیں گے، اور آپ کے اصحاب و انصار اور اہل بیت پر ظلم و ستم کے وہ پہاڑ ڈھائے جائیں گے کہ جن کی مثال نہ تاریخ میں کبھی ملتی ہے اور نہ کبھی آئندہ مل سکے گی۔ واقعہ زمان اور مکان کے لحاظ سے اگرچہ بہت ہی محدود اور بہت ہی مختصر ہے، لیکن تاثیر کے اعتبار سے اس واقعے میں بہت ہی وسعت ہے، اور اس محدود زمان میں جو واقعہ پیش آیا اس میں بہت سارے درس اور بہت ساری عبرتیں ہیں۔ آج ہم اشارہ کرنا چاہتے ہیں امام کے اس منزل کی طرف کہ جو امام نے مکے سے اپنا سفر آغاز کیا، حج کو عمرے میں تبدیل کیا، اور اس کے بعد جب امام نے اپنا سفر شروع کیا یہ کہتے ہوئے 8 ذی الحجہ کی شب میں لوگوں کو اکٹھا کر کے کہ ہم جو ہے سفر کرنے کے لیے جا رہے ہیں، من کان فینا باذلا مہجتہ و موطنا علی لقاء اللہ نفسہ فلیرحل معنا انی ذاہب مصبحا انشاءاللہ۔ امام نے فرمایا کہ جو اپنی جان کو دینے کے لیے تیار ہے اور جو پروردگار سے اپنے نفس کو ملاقات کرنے کے لیے آمادہ کر چکا ہے وہ ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جائے، انی ذاہب مصبحا انشاءاللہ، کہ میں صبح سفر کرنے والا ہوں۔ امام نے مکے سے اپنا سفر شروع کیا اور منزل طے کرنا، راستے کی منزلوں کو طے کرنا تھا۔ کوفے کی طرف امام کا سفر تھا۔ پہلی منزل پر امام تشریف فرما ہوئے اور ایک بہت ہی مختصر سا قیام وہاں پہ فرمایا۔ اس منزل کا نام معمر ہے، سنان بن معمر بھی اس کو کہتے ہیں۔ اس منزل پر امام کی ملاقات ہوئی ہے فرزدق، ایک مشہور اس زمانے کے شاعر سے، جو اپنی ماں کے ساتھ سفر کرتے ہوئے حج کی طرف آ رہے تھے۔ مختصر سی ملاقات ہے، لیکن اس میں جو واقعہ پیش آیا اس میں بہت بڑی عبرتیں موجود ہیں۔ امام نے جب فرزدق سے ملاقات کی، کوفے کی حالت پوچھی، تو امام فرزدق نے امام سے کوفے کی حالت اس طرح بیان کی، یہ جملہ جو سنا ہوا جملہ ہے اور معروف بھی ہے، اور امام نے فرزدق سے بھی یہ جملہ سنا ہے، اور ایک دوسرے ساتھی جو 2-3 منزل طے کرنے کے بعد دوسرے مقام پر دوسری منزل پر امام کی ملاقات ہوتی ہے، جن کا نام بشر ابن غالب اسدی ہے، انہوں نے بھی یہی کلمہ تقریباً دہرایا ہے۔ یعنی 2 ساتھیوں سے کوفے کے حالات امام کے ایک لفظ میں بیان ہوئے، اور وہ یہ ہے کہ فرزدق نے فرمایا کہ امام آپ کوفے کی طرف نہیں جائیں، کیونکہ ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں، قلوبہم لکا وسیوفہم علیکا، ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں۔ اس ایک جملے میں بہت ساری عبرتیں پوشیدہ ہیں جو تاریخی حقائق سے ثابت بھی ہوتی ہیں کہ ممکن ہے کہ ایک انسان کا دل امام کے ساتھ ہو، امام کو جانتا ہو، امام کو پہچانتا ہو، امام سے محبت بھی کرتا ہو، لیکن جب اپنی منفعت، اپنی زندگی اور اپنے حالات کی باری آئے تو وہاں پر انسان ممکن ہے ایسا قدم اٹھائے جو امام کے خلاف قدم ہو، حتیٰ یہاں تک آگے بڑھ کر کہ لوگ تیار ہو کر آ جائیں امام کے قتل کے لیے، امام کے بچوں کو قتل کرنے کے لیے۔ اس ایک جملے میں کوفے کے حالات کا اندازہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد امام نے مکے سے کربلا کے درمیان میں امام نے تقریباً 22-23 منزلیں جو طے کی ہیں اور ایک طولانی سفر طے کیا ہے۔ اس طولانی سفر میں امام کی بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، اور تمام ملاقاتوں میں بہت ہی اہم نقطے، عبرت کے اور درس کے نقطے سامنے آتے ہیں۔ مثلا ایک شخص سے امام کی اور ملاقات ہوتی ہے ایک منزل پر، جہاں جو ایسا آدمی جو امام کو پہچانتا بھی ہے، امام سے آشنا بھی ہے، امام سے اس کی ملاقات ہوتی ہے، امام سے کوفے کے حالات بیان کرتا ہے۔ بیان کرنے کے بعد امام نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، کوفے کے حالات تم کیا کرنا چاہتے ہو، تم ہمارے ساتھ چل رہے ہو یا نہیں؟ اس نے امام کی خدمت میں اپنی تلوار، اپنا گھوڑا اور غلام پیش کرنا چاہا کہ یہ میرا گھوڑا ایسا ہے کہ اگر کسی نے میرا پیچھا کیا تو نہیں پکڑ پایا، اور اگر اس گھوڑے کے ذریعے سے میں نے کسی کا پیچھا کیا تو میں نے اس کو پکڑ لیا۔ یعنی ایک تیز رفتار گھوڑا، تلوار اور مالی امداد بھی کرنے کے لیے تیار تھا۔ لیکن جب امام نے اس سے کہا کہ مجھے ان سب کی ضرورت نہیں ہے، تم میرے ساتھ چلنے کو تیار ہو یا نہیں ہو،
جس نے وہاں پر بہانے پیش کیے کہ ہمارا قبیلہ ہے، خاندان ہے، لوگ ہیں، افراد ہیں، ان کی ذمہ داریاں ہیں۔ ممکن ہے کہ ایک انسان کے لیے امام کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے دولت ہو، چیزیں ہوں، اسلحے ہوں، لیکن جب خود اپنی جان پیش کرنے کی باری آئے تو اس کے لیے مشکل ہو جائے۔ اسی درمیان میں امام نے چند منزلیں پہلے کوفے سے تھوڑا قبل حر سے ملاقات ہوتی ہے، اور وہاں کا واقعہ جو آپ لوگوں کے درمیان میں مشہور بھی ہے، اور اس کے بعد جو ہے امام ان مختلف مراحل کو طے کرتے ہوئے کربلا کی طرف اپنا سفر جاری رکھتے ہیں، اور اصحاب جو ہے جو امام کے واقعی اصحاب تھے امام کا آخر تک ساتھ دیتے ہوئے کربلا میں امام کے ساتھ آتے ہیں۔ جب امام اپنی نگاہ بصیرت سے یہ سب دیکھ رہے تھے اور حالات سے بخوبی آگاہ تھے تو امام نے کوفہ والوں کی دعوت کو کیوں قبول کیا؟ جواب واضح ہے، کیونکہ امام کا فرض ہدایت کرنا ہے اور اپنے احبا اور اقربا کے خون سے دین خدا کی نصرت کرنا ہے۔ لیکن کس لیے؟ کیونکہ امام بنی امیہ کے سفاک چنگل میں پھنسے ہوئے لوگوں کو چھٹکارا دلانا چاہتے تھے، اور جہالت اور فریب کے اس جال میں جکڑے ہوئے لوگوں کو نجات دلانا چاہتے تھے۔ اور اسلام کو آئے ہوئے 6 دہائیاں گزر رہی تھیں، اور اس موڑ پر صرف ایک ہی راستہ ممکن تھا کہ امام اپنے الہی فرض کی تکمیل کرتے۔ امام مکہ سے کوفہ کی طرف رواں دواں تھے، اور وہاں کے لوگ خوف، نفرت اور جہالت میں آلودہ۔ انہوں نے امام کو بے شمار خط لکھے تھے اور خود اپنی مدد کے لیے بلایا تھا۔ یہ امام کا فرض تھا کہ وہ اپنا الہی عہد کو نبھانے کے لیے کوفہ والوں کی مدد کے لیے روانہ ہو جائیں۔ اصحاب امام حسین کی کیا خصوصیات ہیں دیکھتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ جب تک اجازت دیجیے، خدا حافظ۔